السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا فقہ الزکوٰۃ کی اس دوسری قسط میں استقبال ہے۔ کل ہم نے زکوٰۃ کے معنی، اس کے حکم، اس کے مقام و مرتبے کے اوپر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم ایک زکوٰۃ سے متعلق ایسے موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جو بڑا ہی اہم ہے۔ آپ نے قرآن کی ایک مجید کی بہت ہی ایک مختصر سی آیت ہے کہ آیت کا ٹکڑا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا وہدیناہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں یہی اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان کو ہم نے دو راستوں کی ہدایت دے دی ہے، دو راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، چاہے تو وہ شکر کرنے والا بنے، چاہے ناشکرا بنے، اس کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو راستے بتائے ہیں۔ ایک ہدایت کا راستہ ہے جس کے بارے میں کئی ساری تفصیلات اور وغیرہ وغیرہ، اس میں بہت ساری تفصیل آگے آتی ہے، اور ایک کفر کا راستہ ہے جس کو جان لینا اور وہیں پہ رک جانا ہم مومنوں کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو کسی راستے پہ جا رہا ہو، دو راستے ہیں اس کے پاس، ایک دائیں ایک بائیں جانا ہے۔ دائیں راستے کو اس کو چننا ہے، لیکن وہ شخص اگر بائیں راستے کے بارے میں نہ جانتا ہو تو وہ اس راستے کو سکتا ہے چن لے۔ لیکن اگر اسے بتا دیا جائے کہ اس بائیں جانب جانے والے راستے میں کیسے کیسے خطرات ہیں، کیسے مصائب ہیں، کیسے آلام ہیں، کیسے دکھ، کیسی پریشانیاں ہیں، کیسی تباہ کاریاں ہیں، وہ شاید وہیں پہ رک جائے اور جو دائیں جانب جانے والا راستہ ہے اسے اختیار کر لے۔ اسی طرح ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے۔ اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں، انشاءاللہ آگے ہم ویڈیو میں بات کریں گے اس کے اوپر۔ تو پہلے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ وہ اپنے کسی بھی بخل کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے وہ زکوٰۃ میں یا تو کمی کر دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، لیکن انکار نہیں کرتے ہیں زکوٰۃ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو ان تمام چیزوں کی جو محبت ہے انسان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں جو لوگ زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کرتے مگر زکوٰۃ کم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، ان کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے عظیم گناہ کے مرتکب ہیں، چونکہ ان لوگوں نے ایک تو فقراء کا جو حق تھا اس کو بھی غصب کیا اور اللہ کے حق میں بھی کوتاہی کی۔ سپوز ایک تاجر ہے جس کے پاس نقدی مال ہے، سونا ہے، وہ نصاب کا مالک ہے، سال گزر چکا ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن بخل و حرص کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کر رہا لیکن زکوٰۃ دینے سے گریزا ہے، تو شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے، اور حاکم وقت کو چاہیے، اسلامی نظام کو چاہیے کہ وہ نظام اسے سخت سزا دے، تعزیر کرے اس کی، اور اس سے زکوٰۃ کا مال وصول کرے۔ بلکہ بعض فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے ڈبل زکوٰۃ لی جائے، یا تو بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس کا آدھا مال ضبط کر لیا جائے، حکومت ضبط کر لے تاکہ وہ آگے سے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی نہ کرے۔ لیکن کچھ لوگ یوں بھی ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص مال کا مالک ہو لیکن زکوٰۃ نہ دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے گنجے سانپ کی طرح اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔ تو یہ کہ جو شخص سونا چاندی اکٹھا کرے، اس میں سے زکوٰۃ نہ دے، اس کا حق نہ ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب کی بشارت سنا رہا ہے،
اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقہ ہے، اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک بناتا ہے، اپنے مال کو پاک کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ، جیسا کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا، کہ وہ آفات سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس بات کا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے سلسلے میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد نجد کے علاقے کے لوگ اور بعض اور بھی قبائل منع کر دیتے کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ میں ضرور قتال کروں گا اس لوگوں سے جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اکثر ہمیں تلوار سوتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، وہ شش و پنج میں مبتلا تھے، پش و پیش میں تھے، لیکن حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ میرا ساتھ نہیں دو گے، میں اکیلا جاؤں گا جہاد کرنا، اکیلا، واحد تنہا، اللہ پہ بھروسہ ہے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک اونٹ کی رسی بھی وہ لوگ زکوٰۃ میں دیتے تھے، اور آج اس زمانے میں وہ منع کریں گے کہ میں اونٹ کی رسی نہیں دوں گا تو میں ان سے جا کے جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرم سٹینس تھا، شرح صدر کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، اور اس واقعے کو سیرت کی کتابوں میں واقعہ ارتداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ بات نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ ان کا استدلال تھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو تمہارے دینی بھائی ہیں، تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً استدلال کیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ حکم نکالا کہ جو شخص زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرے، زکوٰۃ دینے سے منع کرے، تو ایسے شخص، ایسے لوگوں کو ہم مرتد کہیں گے اور ان سے قتال کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو اسی بات پہ ختم ہوتی ہے۔ روز انشاءاللہ آپ کے سامنے فقہ الزکوٰۃ کے متعلق جو بھی مسائل ہیں اس کا ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ اس رمضان میں ہی اس سیریز کو ختم کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔